دی اور یہاں آئے، اپنے فیض اور برکات کو یہاں پر جاری مساری کیا۔ قطب مینار انہی کی دین ہے، انہی کے زمانے کی دین ہے، اور انہی کا فیض اور برکات ہے۔ ان کے مریدین میں شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد عارف ثانی جن کو کہا جاتا ہے، جن کا جہانگیر کے دربار میں سر نہیں جھکا، ایسا مجنون آدمی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہاٹے مارتا ہوا سمندر ان کے مریدین کا تھا۔ مریدین کو کوئی فیض ہی نہیں ہو رہا، فائدہ ہی نہیں ہو رہا، ذکر میں حلاوت نہیں آ رہی، رونے لگے، کیا ہو گیا؟ اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آ رہا، کیا ہو گیا؟ وہ توڑنے لگے۔ خواب میں ان کے شیخ آئے اور انہوں نے کہا تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، جاؤ کسی مدرسے کے اندر قرآن پاک پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، ان سے جا کر اپنے حق میں دعا کرواؤ، اللہ تمہاری نسبتوں کو واپس کر دے۔ جب پڑوس کی مسجد میں مکتب چل رہا تھا، اس مکتب میں گئے اور استاد جی کھڑے ہو گئے، بچے کھڑے ہو گئے اور بھیڑ لگ گئی کہ آج تو شیخ مسجد کے اندر آ گئے، ان کی تو تاریخیں لینی پڑتی ہیں، آج خود سے چل کر آ گئے۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے مقصد کے لیے آیا ہوں، حافظ صاحب ان بچوں سے میرے حق میں دعا کروائیے، اللہ ان کی دعا کو لائے گا نہیں جائے گا۔ میرے دوستوں، یہ قرآن کی نسبت کی وجہ سے آپ نے نام سنا ہوگا ایک بہت بڑے بادشاہ کا جس کا نام ہے سلطان محمود غزنوی، ساری زندگی گھوڑے کے کمر پر بیٹھ کر کبھی ہندوستان کو، کبھی پاکستان کو، کبھی افغانستان کو، کبھی پہاڑوں میں، کبھی ریگستانوں میں، کبھی دروں میں، کبھی جزیروں میں دشمنوں کی سرکوبی کے لیے لڑتا رہا۔ ایک مرتبہ غزنی کے بازار میں گھومنے کے لیے نکل گیا کہ دیکھے کیا حالات ہے۔ جب بازار میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کڑھائی کے نیچے آگ جل رہی ہے اور اس آگ کی روشنی میں ایک نوجوان کتاب لیے کھڑا ہے اور وہ کتاب کو کھولتا ہے اور پڑھتا ہے۔ تاریخ فرشتہ کے مؤرخ نے اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اس طالب علم کی اس حیرت انگیز کارنامے کو دیکھ کر بادشاہ تعجب میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے سندری کو کہا کہ بڑا کر لاؤ، اس کا ہاتھ پکڑا سندری نے اور پکڑ کر لایا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہا کتاب ہے۔ کہا کیوں یہاں کھڑے ہو؟ کتاب پڑھنے والے مسجد میں جاتے ہیں یا مدرسے میں جاتے، تم یہاں کیا کر رہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے وظیفہ ملتا تھا اور اس سے میں اپنے چراغ کے تیل کا اور بتی کا انتظام کرتا تھا، اب وہ وظیفہ نہیں ملا، میرے بتی اور چراغ کے تیل کا انتظام نہیں ہو سکا، مجھے کتاب پڑھنی تھی، اس لیے میں بازار میں آ گیا اور اس کڑھائی کے نیچے جو آگ جل گئی اس آگ کی روشنی میں اپنی کتاب کو پڑھتا ہوں، پھر بند کر دیتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں، پھر بند کر دیتا ہوں۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، بادشاہ کو ترس آیا اور اس نے اپنے سونے کی مشعل فراش کو حکم دیا کہ سونے کی مشعل اس کو دے۔ سونے کی مشعل کروڑوں کی، بہت قیمتی، جو بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پاس نہیں، لیکن بادشاہ نے آرڈر دیا کہ اس غریب کو دے دو۔ وہ اس طالب علم کو دے دیا اور وہ اس کی قیمت کو کیا جانتا تھا۔ اس طالب علم نے اس مشعل کو پکڑا اور پکڑ کر مدرسے کی طرف چل پڑا۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے کہ سونے کی مشعل تیرے ہاتھ کہاں لگ گئے؟ تم پھٹے ہاتھ، پھیور زدہ کپڑے، ننگے پاؤں، ننگا بدن، یہ سونے کی مشعل تجھے کس نے دے دی؟ پورے شہر کے اندر کوہرام مچ گیا کہ بادشاہ کی قیمتی مشعل فلاں طالب علم کو مل گئی ہے۔ لوگ اس سے واقعات کو پوچھتے اور حیرت کرتے۔ بادشاہ نے کام کیا اور اپنے گھر چلا گیا، محل سے سو گیا۔ سونے کے بعد خواب میں حضور آقا نامدار سرکار عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی بات فرمائی، لیکن مختصر یہ فرمایا کہ تم نے ہمارے ایک وارث الانبیاء کی حوصلہ افزائی کی، اللہ نے اس حوصلہ افزائی کی برکت سے تمہاری مغفرت کی۔ اتنا
سربراہ بادشاہ جس کے دسترخوان پر ہزاروں لوگ اپنی بھوک کو بچھانے کا بندوبست کرتے، جو ساری زندگی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی بیوی بچوں سے خاندان سے دور ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، لڑتا پھرتا تھا، اللہ نے اس کی بخشش کا ذریعہ اس ننھے منھے طالب علم کو بنایا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، ان مدرسوں کی قدر کرو جو قرآن کا کام کر، ان بچوں کی قدر کرو، ان کی حیثیت کو پہچاننا۔ آج ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں، نہ ہمارے پاس نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ حج ہے، کچھ نہیں۔ سب چیزیں ایک بے حیثیت بن جاتی ہیں انسان کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر بات پر یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ ہم ہندوستان کے مسلمان، ہم صرف اور صرف اللہ کے دربار میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں، صرف ہم نے اپنی زندگی کے خون پسینے سے تیرے قرآن کے درسگاہوں کی حفاظت کی اور ان کی آبیاری کی اور ان کو پروان چڑھایا اور ان کو بڑھایا، ان کے اندر حافظ قرآن تیار کرنے کے لیے اپنے بچے مہیا کیے۔ بس یہی ایک چیز ہے جس کو ہم آسرا بنا کر اپنی جنت کی طرف یاری کے لیے وسیلہ بناتے۔ میرے دوستو، ہمارے ایک واقعہ ہمارے بزرگ بتلاتے ہیں کہ وہاں انگلینڈ کے اندر ایک مسجد کے اندر، ایسے ہی محلے کی مسجد، وہاں پر امام صاحب قرآن کی درسگاہ لگاتے ہیں، محلے کے بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں۔ امام صاحب نے اعلان کیا کہ لوگوں، تم اپنے بچوں کو جس طرح رات میں بھیجتے ہو، رات لمبی ہو رہی اور دن چھوٹا ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو فجر کی اذان کے بعد بھیجو تاکہ وہ اپنے اسباب کو سنا سکے۔ امام صاحب نے اعلان کیا، لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں سے نکالے اور مسجد میں لا کر چھوڑے۔ وہ فجر کی نماز سے پہلے پڑھتے ہیں۔ ایک بزرگ بوڑھا بیچارہ لاٹھی ٹیکتا ہوا مسجد میں آ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی بچہ لیٹرین کے پاس کھڑا ہوا سو رہا ہے، کوئی وضو خانے پر سو رہا ہے، کوئی جھوم جھوم کر پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھتا پڑھتا سو رہا ہے۔ ابھی بچوں کو عادت نہیں، اس لیے بچے جھوم بھی رہے، پڑھ بھی رہے، سو بھی رہے اور سستی بھی آ رہی ان کے اوپر۔ اس بزرگ نے، بیچارے نے، محلے کا جو بوڑھا تھا، تہجد پڑھنے مسجد میں آتا تھا، اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھی اور وہ اپنی جیب کے اندر چاکلیٹ بھر کر لایا، اور جو بچہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے پہلے بیٹھ جاتا تھا اس بچے کو وہ چاکلیٹ دیتا اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا۔ کچھ دنوں میں ایسا ماحول بنا کہ سارے کے سارے بچے خوب جلدی آ کر اس قرآن پاک کی تلاوت میں لگنے لگے اور وہ بڑے میاں ان کو چاکلیٹ دیتے۔ کچھ سالوں کے بعد اس بڑے میاں کا انتقال ہوا۔ اس کے دوست نے، وہ خود بڑے میاں تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنی، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ بڑے میاں بننے والا خواب میں کہتا ہے کہ بھائی چاکلیٹ کام آ گئے، چاکلیٹ کام آ گئی۔ فرمایا کیا مانگ رہا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چاکلیٹ کی برکت سے جو میں نے قرآن پاک پڑھنے والے معصوم بچوں کو فجر کی اذان کے وقت میں نے دیا اور اس کا معمول بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میری مغفرت کر۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ امت کا قیمتی سرمایہ ہے۔ قرآن رہے گا تو تمہاری نماز رہے گی، قرآن رہے گا تو روزہ رہے گا، قرآن رہے گا۔ اگر قرآن نہ ہو تو خدا کی قسم نبی کی نبوت اور رسالت کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا، نماز کو ثابت نہیں کر سکتا، روزے کو ثابت نہیں کر سکتا، حج کو ثابت نہیں کر سکتا، طلاق کو ثابت نہیں کر سکتا، نکاح کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اپنی سچ اور جھوٹ، امانت و دیانت، صداقت کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن ہے جس نے
ہماری نمازوں کو عبادت بنایا اور حج کو عبادت بنایا اور دین کے چھوٹے اور بڑے کام کو ہدایت بنایا اور نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو وحی بنایا۔ یہ قرآن ہے جس نے نبی کی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، ان بچوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، کام کرنے والوں میں اخلاص اور الہیت پیدا فرمائے۔ ہمارے اس قیمتی سرمایہ کو جو ہزاروں اور لاکھوں کی شکل میں یہ مدارس و مکاتب میں پڑھنے والے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر جہاں جانی سے حفاظت فرمائے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے۔ میں صدر صاحب سے درخواست کرتا ہوں دعا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں کو درگزر فرما، عافیت کا، رحم کا، کرم کا، عزت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری سیئات و حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری زکاتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں